صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی برکتیں بتا رہے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ۔ فیضان مدینہ کراچی میں 27 اکتوبر کو مدنی چینل کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ، مدنی چینل کی نشریات اور پلاننگ کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ امریکہ، UK، یورپ سمیت افریقی ممالک میں دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات، تلاوت اور نعت کے بعد مبلغین کے سنت و بھرے بیانات ہوئے، ذکر اللہ اور دعا کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز اپنے جانی تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ پاک کی تجلی دیکھی کوہ طور پر، تو ان کی آنکھیں میں اتنی روشنی آ گئی، اتنی روشنی آ گئی، اتنی روشنی آ گئی کہ اندھیری رات میں دور کالے پہاڑ پر کالی چونٹی چلے، اور وہ جو پاؤں اٹھائے نا اپنے، تو کون سا پاؤں اٹھایا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے۔ اتنی روشن ہو گئی ان کی آنکھیں اللہ پاک کی تجلی دیکھ کر۔ اللہ پاک کو کسی نے نہیں دیکھا، یعنی بیداری میں صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے دیکھا، اور کسی نے نہیں دیکھا۔ ہم دیکھیں گے تو جنت میں دیکھیں گے آقا کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ، زندگی میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ فائنل ہے۔ جب تجلی دیکھی تو آنکھوں میں اتنی روشنی آ گئی کہ کالی رات، اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی چلے، اور جو قدم اٹھائے وہ کون سا قدم ہے یہ نظر آ جائے۔ تو اب بتائیے کہ جس نے رب کو دیکھا، جس حبیب نے، کلیم اور حبیب میں تو بڑا فرق ہے، موسیٰ علیہ السلام کلیم ہے، یہ حبیب ہیں، تو انہوں نے جب رب کو دیکھا تو ان کی روشنی کتنی بڑھ گئی ہوگی۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ ہم یہ اپنے دل کو کر رہے ہیں، دل فرش، زمین کے نیچے بھی جو کچھ تھا نظر آتا تھا، آسمانوں کے اوپر بھی جو تھا وہ سب نظر آتا تھا۔ ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، عیاں مانے ظاہر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب دیکھتے تھے، دیوار کے پیچھے کیا یہ بھی دیکھتے تھے، اور چھت کے اوپر آر پار بھی کیا یہ بھی دیکھتے تھے، بادلوں کے اندر بھی کیا دیکھتے کیا ہے، آسمان کے اوپر بھی کیا ہے، سب دیکھ لیتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم گناہ گاروں پہ دیکھ لیجئے میٹھی نظر سے بیڑا پار ہے، کہ ہماری نظر تو اس قابل نہیں کہ ہم آپ کو دیکھیں۔ آپ ہم پر سیدھی نظر ڈال دیجئے، سیدھی نظر، بیڑا پار ہو جائے گا ہمارا، بخشے جائیں گے، ہم جنت میں سیدھے آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے۔ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے۔ مدنی خبروں میں ایک اور خبر شامل کریں گے فیضان مدینہ کراچی سے، جہاں 27 اکتوبر کو مدنی چینل کے ٹرانسمیشن ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں نگرانی مجلس شعبہ مدنی چینل بھی موجود تھے۔ مدنی مشورے میں اسلامی بھائیوں نے پروگرامز، ریکارڈنگ شیڈول اور نشریات سے متعلق بریفنگ دی۔ نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے اس میں مزید بہتری لانے کے لیے رہنمائی کی۔ دیکھتے ہیں محمود اتاری کی یہ رپورٹ۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 27 اکتوبر 2025 کو مدنی چینل کے ٹرانسمیشن ڈپارٹمنٹ کے متعلق اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں نگرانی مجلس شعبہ مدنی چینل بھی شریک ہوئے۔ مدنی مشورے کے دوران اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل پر نشر ہونے والے پروگرامز، ریکارڈنگ، شیڈول اور نشریات کے بارے میں بریفنگ دی، جبکہ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے گفتگو کرتے ہوئے ڈیلی اور ویکلی پروگرامز کی پلاننگ، شیڈول، مستقبل کے پروگرامز اور ڈیٹا بیس کی تیاری کے حوالے سے اہم نکات پر رہنمائی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ خصوصی ایونٹس جیسے سحری اجتماعات، رجب شریف، شعبان شریف اور رمضان شریف کی ٹرانسمیشن کی کوریج کو مزید بہتر انداز میں ترتیب دیں۔ نگران شورا نے مزید کہا، دعوت اسلامی کے میڈیا پر آنے والی جو ویڈیوز ہیں انہیں دیکھنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے، سب کی تھاٹس چینج ہیں، سب کی نیڈس تبدیل ہیں، اور پھر بچے
کا الگ معاملہ ہے، بزرگوں کا الگ معاملہ ہے، اسلامی بہنوں کا الگ معاملہ ہے. اچھا پھر پڑھے لکھے، کم پڑھے لکھے، زیادہ پڑھے لکھے، بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے، اور علماء تو ہوتے پڑھے لکھے ہیں. تو اگر یوں دیکھا جائے تو اسٹوڈنٹس، نان اسٹوڈنٹس، بہت بڑی ایک اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. جب اگر اس کیٹیگرائز کرنے کے لیے بیٹھے تو بہت زیادہ کیٹیگریز بن سکتی ہیں. اب سب کی اگر توقع مدنی چینل سے اگر لگتی ہے اور سب کی طرف سے ایک آواز آتی ہے کہ میرے لیے کیا ہے، تو یہ ہمارے لیے کام بڑھاتا ہے، سوچنے کا کام بڑھاتا ہے، کچھ کرنے کے لیے کام بڑھاتا ہے. پھر اس کو کراس چیک کرنے کے لیے ہمارا یہ کام بڑھ جاتا ہے. کیونکہ مدنی چینل بیسیکلی گناہوں سے بچانے کے لیے بنایا گیا، نیکی حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا، اور جو دین کے نام پر، مذہب کے نام پر، اخلاق کے نام پر، اقدار کے نام پر، ویلیوز کے نام پر جو نگیٹو سوچ پیدا کی گئی اور اس میں جو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ظاہر اس کو ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں ایک طرح سے، اور ایک اسلام و دین کی اصل تصویر ہم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے جو کچھ اچھا ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ اس کا جس حد تک رزلٹ ہمیں مل رہا ہے وہ مل رہا ہے. لیکن ہم چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں آج مدنی چینل کی مجلس الحمدللہ، اور جو اس کے کرنے والے اسلامی بھائی ہیں، تو جب بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ہم اس میں کیا بہتر اور اچھا لا سکتے ہیں، یونیک کیا لا سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، واضح رہے کہ مدنی چینل کے ٹرانسمیشن ڈپارٹمنٹ کی حیثیت ایک مرکزی کوارڈینیٹنگ یونٹ کی ہے جو پروگرام بنانے سے لے کر نشر ہونے تک کے ہر مرحلے کی نگرانی کرتا ہے اور یقینی بناتا ہے کہ نشر ہونے والا مواد وقت، معیار اور شرعی رہنمائی کے اصولوں کے مطابق ہو. مدنی چینل کے ناظرین، اب بتائیں سرزمین مصر سے مدنی خبر، جہاں گزشتہ دنوں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے عاشقان رسول کے ہمراہ قاہرہ میں موجود حضرت سیدتنا نفیسہ رحمت اللہ علیہا کے مزار شریف پر حاضری دیتے ہوئے ایصال ثواب و فاتحہ خوانی کا سلسلہ کیا. مزید تفصیل محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں. گزشتہ دنوں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری کا دیگر عاشقان رسول کے ہمراہ مصر سفر ہوا. اس دوران 9 اکتوبر 2025 کو سعادت کرام کے مبارک خاندان سے تعلق رکھنے والی ہستی حضرت سیدتنا نفیسہ رحمت اللہ علیہا کے مزار شریف پر نگران شورا نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ حاضری کی سعادت پائی اور ایصال ثواب کے لیے دعا فاتحہ خوانی کا بھی سلسلہ کیا. اس موقع پر حضرت سیدتنا نفیسہ رحمت اللہ علیہا کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے نگران شورا کا کہنا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین میں اس وقت حضرت سیدہ نفیسہ رحمت اللہ تعالی علیہا کے قدموں میں حاضر ہوں. میں ان کے تعلق سے کچھ عرض کرتا ہوں. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پر پوتی، جبکہ امام حسن کے پوتے حضرت حسن انور بن زید کی بیٹی ہیں. آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں 145 سنہ ہجری میں ہوئی. اب نہایت نیک، پرہیزگار، حافظہ، محدثہ، عالمہ، عابدہ، زاہدہ اور ولیہ تھی. آپ کا نکاح مبارک حضرت سیدنا اسحاق بن جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہما سے ہوا. ان سے آپ کی ایک بیٹی ام کلثوم اور ایک بیٹا قاسم پیدا ہوئے. آپ اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ منورہ سے مصر کی طرف چلی گئی تھی. عبادت گزار تھی، دین کو روزہ رکھتی اور رات بھر نمازیں پڑھتی. نیز آپ نے 30 حج کیے. آپ کی بھتیجی کا قول ہے، میں نے اپنی پھوپھی جان حضرت نفیسہ کو کبھی رات میں سوتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک بار میں نے ان سے عرض کی آپ آرام کیوں نہیں کرتی؟ فرمایا کیسے آرام کروں جبکہ میرے سامنے دشوار منزلیں ہیں جو کامیاب لوگ ہی طے کر سکتے ہیں. سیدہ کی بھتیجی سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کھاتی تھی؟ جواب دیا وہ 3 روز میں بس 1 لقمہ کھا لیا کرتی تھی. آپ یکم رجب کو یعنی پہلی رجب کو بیمار ہوئیں. رمضان شریف کے مہینے تک بیمار رہیں. رمضان میں جب مرض بڑھا تو آپ کو مشورہ دیا گیا کہ آپ روزہ توڑ دیں. آپ نے فرمایا 30 سال سے میں یہ دعا کر رہی تھی کہ جب موت آئے اس وقت میرا روزہ ہو، اور اب یہ خواہش پوری ہونے والی ہے تو میں روزہ کیوں توڑ دوں؟ یہ فرما کر سیدہ نفیسہ رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہو گئی اور اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا. آپ کا وصال 208 ہجری میں رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں مصر میں معرمہ میں ہی قاہرہ مصر میں ہی حاضر ہوں. یوں تو آپ کی بے شمار کرامتیں بیان کی جاتی ہیں. اگر کسی شخص کو کوئی سخت حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ
نظر مانے میرا کام بن گیا تو سیدہ نفیسہ کے ایصال ثواب کے لیے نیاز کا اہتمام کروں گا. انشاءاللہ اس شخص کا جیسا بھی مشکل مسئلہ ہوگا حل ہوگا. اللہ کریم ان پر رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ایک بات نقل کی گئی ہے کہ ایک بزرگ نے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضور نے فرمایا جو تمہیں کوئی حاجت ہو اس کا پورا ہونا چاہو تو سیدہ طاہرہ حضرت نفیسہ کے لیے کچھ نظر مان لیا کرو، اگرچہ ایک ہی پیسہ ہو تمہاری حاجت پوری ہوگی. سبحان اللہ. تو میں اس مبارک بارگاہ میں حاضر ہوں. دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کی دنیا اور آخرت پر رحمت کی نظر فرمائے. اللہ کریم حاضری قبول کرے اور سیدہ کی خاص نجائے کرم ہو. اللہ ان کے صدقے ہم پر ہمارے گھر بار پر رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری تمام اسلامی بہنوں کو، مسلمان خواتین کو حیا کی چادر نصیب ہو، نماز کی پابندی نصیب ہو، عبادت کا ذوق ملے، عبادت کا شوق ملے، اور جو ان کے قیامت کے جو خوف تھا کہ جس طرح نیک لوگ اس اہم سفر کو طے کریں گے، اللہ پاک اس کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اگلی خبر کی جانب بڑھے ہیں. آپ کو بتائیں فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت و بھر اجتماع میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا عبدالحبیب اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا. اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں کو حلال روزی کمانے، تہجد کی نماز پڑھنے اور قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی. اجتماع میں ذکر، درود السلام اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا. مزید تفصیلات محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں. فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوا جس میں مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ہوا. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. حبیب کو پالتے ہی غریب کو. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری نے تیرے دین کی سرفرازی کے موضوع پر سنت و بھرا بیان فرمایا اور عاشقان رسول کو حلال روزی کمانے، تہجد کی نماز پڑھنے اور قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی. رکن شورا نے فرمایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے. یہاں بھی تہجد کی طرف اشارہ ہے. ایک روایت میں ہے جو بندہ رات کو اٹھ کر وضو کرتا ہے اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو جو اپنے نفس کو مجھ سے سوال کرنے پر مائل کرتا ہے، یہ بندہ مجھ سے جو کچھ مانگے گا اسے عطا کر دیا جائے. قیامت کے دن تمام لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستر سے جدا رہتے تھے، یعنی وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے تھے. نبی پاک فرماتے ہیں وہ لوگ کھڑے ہوں گے، تعداد میں کم ہوں گے، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. اس کے بعد لوگوں کا حساب شروع ہوگا، یعنی ان لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو پتہ چلا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تہجد جنت میں لے جانے والی، برکت دلانے والی، رب کریم کی رضا دلانے والی نماز ہے. اللہ اکبر. آج کوئی سوچ سکتا ہے کہ جناب اتنی بیزی لائف ہے، تہجد کی عادت کیسے پڑھے؟ تہجد اکیلا پڑھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ سبحان اللہ دعوت اسلامی کے ماحول کو سلامت رکھے. جہاں پر ایک بڑا پیارا کام ہے اور وہ قافلہ ہے. جو قافلے میں سفر کرتے ہیں انہیں تہجد بھی مل جاتی ہے. نماز اشراق و چاشت، اوابین اور نماز توبہ بھی اس جدول میں شامل ہے. سنت بھرے بیان کے بعد اجتماع میں شریک عاشقان رسول کو معمول کے مطابق درود و سلام پڑھائے گئے اور ذکر اللہ کا سلسلہ ہوا، جبکہ رکن شورا نے دعا بھی کروائی. اے رب کریم شرمندہ ہے مگر مالک تیری رحمت سے بڑی امید ہے، تو گناہگاروں کا بھی مولا ہے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اے اللہ آج ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. دعا کے بعد اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھی پیش کیا گیا. رسول
ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے والے عاشقان رسول کا کہنا تھا کہ آج کا سنت و بھرا بیان سن کر قافلے میں سفر کرنے کا مزید شوق پیدا ہو گیا ہے. خود بھی قافلے کے مسافر بنیں گے اور دوسروں کو بھی بنائیں گے انشاءاللہ الکریم. تہجد کے فضائل اس کے بارے میں سننے کو ملا، اور اگلا ماہ جو نومبر کا آ رہا ہے، یہ ماہ نومبر جو ہے ماہ قافلہ ہے، اس میں قافلے کی بھی ترغیب دلائی گئی. تو انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اس مہینے قافلے میں سفر کریں گے. یہاں پہ موٹیویشن ملتی ہے انسان کو کہ انسان راہ خدا میں سفر کرے، جو اس میں تکالیف آتی ہیں اس پہ صبر کرنے کا اور جو اجر ملتا ہے اس کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بڑی روحانیت، بڑا سکون ملا، اور ذہن بنا کہ خود بھی قافلے میں سفر کرنا ہے، دیگر لوگوں کو بھی قافلوں میں سفر کروانا ہے، خود بھی نیک بننا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرنی ہے. آپ کو بتائیں کراچی کے مختلف علاقوں اور ملک کے دیگر شہروں میں بھی ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوئے، جن میں ہزاروں عاشقان رسول، دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے ذمہ داران اور طلبہ کرام نے بھی شرکت کی. سنت و بھرے اجتماعات میں اراکین شورا و مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے، درود و سلام بھی پڑھے گئے، ذکر اللہ، دعا اور صلاۃ السلام کا سلسلہ بھی ہوا. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے. دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے. عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے. جام آقا کی محبت کا پلایا ہے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے. دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے. اب اپنے ناظرین کو خبر دیں گے بنگلہ دیش کے مختلف مقامات پر ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات کے حوالے سے، جس میں شریک عاشقان رسول کے درمیان اراکین شورا عبد الوہاب اتاری اور حاجی عبد المبین اتاری سمیت دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے. تفصیلات بتا رہے ہیں اشرف الاسلام اتاری اپنی اس رپورٹ میں. مدنی چینل کے ناظرین، بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول کے بعد اراکین شورا عبد الوہاب اتاری اور حاجی عبد المبین اتاری سمیت دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے. اس موقع پر شرکاء کو گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال کرنے اور قافلوں میں سفر کرنے سمیت دیگر دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا گیا. اللہ تعالی رضا ای دعوت اسلامی ریونو بیرونو دانو ای دعوت اسلامی. ذکر دعا کے بعد صلاۃ والسلام بھی پڑھا گیا. مدنی چینل کے ناظرین کو دکھاتے ہیں مناظر دنیا کے مختلف کنٹریز سے، جہاں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات میں مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے، جبکہ ذکر اللہ، دعا کے بعد صلاۃ والسلام بھی پڑھا گیا. تفصیلات بتائیں گے محمد طارق اتاری مدنی اس رپورٹ میں. مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کے مختلف ممالک میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ تلاوت قرآن پاک و نعت رسول مقبول کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے، نیز ذکر و دعا اور اختتام پر صلاۃ و سلام کا سلسلہ بھی ہوا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من العرب ومن عجب. مولاي صل وسلم
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ظالما ألوذ به يا أكرم الخلق ظالما ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمامي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ناظرین، انٹرنیشنل انڈر 17 فٹ بالرز کی 21 اکتوبر 2025 کو فیضان مدینہ کراچی میں حاضری ہوئی، جہاں رابطہ برائے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے نگران اور دیگر اسلامی بھائیوں نے انہیں مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا۔ دعوت اسلامی کے رابطہ برائے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی دعوت پر انٹرنیشنل انڈر 17 فٹ بالر کی 21 اکتوبر 2025 کو فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں حاضری ہوئی، جہاں نگرانی مجلس پاکستان اور دیگر ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے انہیں خوش آمدید کہا اور مدنی چینل سمیت مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا اور دینی و فلاحی کاموں کے بارے میں بھی بتایا۔ اس موقع پر فٹ بالرز کی رکن شورا حاجی محمد علی اتاری سے بھی ملاقات ہوئی۔ رکن شورا نے شرکاء کو دینی ماحول کی برکتیں بتائیں اور انہیں بھی علم دین سیکھنے، نیک اعمال کرنے اور نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ دل خوش ہوا، الحمدللہ دل میں ایسی کافیت جاگی ہے کہ ہم لوگ بھی فیضان مدینہ آئیں، یہاں پر ہر جمعرات جمعے کی نماز ہو یہاں پر پڑھیں تو بہت سکون ملے۔ بچوں نے آج یہاں پر آ کے وزٹ کیا، دیکھا، بہت اچھا لگا ان بچوں کو۔ دعوت اسلامی کے اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے کراچی سٹی ذمہ دار اور صدر ڈسٹرکٹ ذمہ دار نے 21 اکتوبر 2025 کو کراچی سندھ پاکستان کے مختلف علاقوں میں اسپیشل پرسنز میں نیکی کی دعوت عام کی۔ کراچی سندھ پاکستان کے علاقے صدر میں 21 اکتوبر 2025 کو اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت ایک اسپیشل اسلامی بھائی کی دکان پر نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کراچی سٹی ذمہ دار اور صدر ڈسٹرکٹ ذمہ دار نے دکاندار سے ملاقات کی اور انہیں دعوت اسلامی کی دینی ماحول کے حوالے سے بتایا اور ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع اور ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کی دعوت دی۔ دوسری جانب اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کراچی سٹی اور ڈسٹرکٹ ذمہ دار نے رنچولان کراچی سندھ پاکستان میں ایک نابینا اسلامی بھائی محمد فراز کے گھر جا کر ان سے عیادت کی اور صحت یابی کے لیے دعا کی، جبکہ ان کے والد سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں بھی ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کرنے اور قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دیا۔ نیو سوسائٹیز ڈپارٹمنٹ کے تحت اسلامی بہنوں میں دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے 22 اور 23 اکتوبر کو رکن عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن کا فیصل آباد اور سرگودا شہر میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ اس دوران شخصیات اسلامی بہنوں سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی کاموں سے آگاہ کیا۔ دعوت اسلامی کے نیو سوسائٹیز ڈپارٹمنٹ کے تحت اسلامی بہنوں میں دینی کاموں کو مزید احسن انداز میں آگے بڑھانے کے لیے 22 اکتوبر کو پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد ایڈن ایگزیکٹو سوسائٹی ماڈل سٹی میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں شعبے کی رکن عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے شخصیات اسلامی بہنوں سے ملاقاتیں کی، نیکی کی دعوت دی اور انہیں دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں سے آگاہ کیا۔ اس دوران نیو سوسائٹیز میں دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے اسلامی بہنوں نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ 23 اکتوبر کو ڈویژن سرگودا پنجاب پاکستان میں قائم عزیز بھٹی ٹاؤن میں بھی شخصیات اسلامی بہنوں کے درمیان نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جہاں رکن عالمی مجلس مشاورت نیو سوسائٹیز ڈپارٹمنٹ ذمہ دار اسلامی بہن نے دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کا تعارف پیش کیا اور شخصیات اسلامی بہنوں کو بچوں کی دینی تربیت کرنے اور نماز کورس کرنے کی بھی ترغیب دی، جس پر انہوں نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ آخر میں مکتبۃ المدینہ کے رسائل بھی تقسیم کیے گئے۔ شعبہ تعلیم اسلامی بہنوں کے تحت 22 اکتوبر کو ضلع کوٹلی کی تحصیل چڑھوئی کشمیر میں قائم گورنمنٹ گرلز اسکول میں ایک سیشن منعقد ہوا، جس میں اسکول کی طالبات نے شرکت کی۔ ذمہ دار اسلامی بہن نے طالبات کو اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے اور انہیں دین و دنیا کی بہتری کے لیے استعمال کرنے کی ترغیب دی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم اسلامی بہنوں کے تحت 22 اکتوبر 2025 کو ضلع کوٹلی کی تحصیل چڑھوئی کشمیر میں قائم گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں ایک سیشن
बाउनवान कैश योर एबिलिटीज मुनक्किद किया गया, जिसमें स्कूल की तालिबात ने भरपूर दिलचस्पी के साथ शिरकत की। शोबे की इस्लामी बहन ने सेशन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हैं और जिंदगी में मकसद तय करके मेहनत और दुआ को अपना मामूल बनाते हैं। इन्होंने तालिबात को अपनी सलाहियतों को पहचानने, निखारने और इन्हें दीन और दुनिया की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने की तरगीब दी। इस्लामी बहन ने तालिबात को शोबे तालीम इस्लामी बहनों के तहत दीनी काम करने का भी ज़हन दिया। इख्तिताम पर तालिबात ने सेशन को सराहा और दीनी कामों में हिस्सा लेने के लिए अच्छी नियतों का इजहार किया। मदनी खबरों का अख्ताम यहीं करते हैं। मजीद मदनी खबरें देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। दावत इस्लामी की दीनी एक्टिविटीज़ की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए news.dawatislamie.net और दावत इस्लामी की मदनी खबरें व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए QR कोड स्कैन कीजिए। नाज़रीन, 31 अक्टूबर के नेक अमाल का जायजा लेना ना भूलें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। दीन का पैगाम सारी दुनिया के नाम, ये दीन का पैगाम सारी दुनिया